اپنے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو محرم کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور سفر کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ منحوس مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اور اگر شادی بیاہ کی ڈیٹ آ گئی تو اس ڈیٹ کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ دلہنیاں اگر وہاں ہیں تو ان کو وہیں رہنے دیں گے، لائیں گے نہیں۔ تو مہینے کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے اس کو بھی کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بہت پاپی ہے، چہار شنبہ، صحیح نہیں ہے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں اس میں خوب کھاتے پیتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج مجھے یہ بات کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، پاپی نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، ایسا بولنا صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نحوست کیا ہے، بدشگونی کیا ہے، برا گمان رکھنا کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلانا ایسا کر دیا، نقصان ہو گیا۔ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، صبح کا وقت کا مسئلہ ہو گیا، لائٹ بند کرنے کا مسئلہ ہے، جب سے میں نے شادی کی ہے نقصان ہی نقصان ہے، جب سے یہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہے نقصان ہی نقصان ہے، جب سے میں گھر میں گیا ہوں نقصان ہی نقصان ہے۔ بس اسی کو بولتے نحوست، یعنی نقصان کو دوسرے پر لاد دینا، جبکہ فائدہ اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچاتے یا آپ کو نقصان پہنچا دے۔ عقیدے کو صحیح کر لیجیے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ حدیث نمبر 2516، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ عبداللہ بن عباس سن لو، پوری دنیا مل کر بھی تم کو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے رہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دماغ سے نکال دیجیے، آپ دماغ سے نکال لیجئے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ اپنے اندر دیکھیے کہ کچھ کمی تو نہیں ہے، آپ کے اندر کچھ کمی تو نہیں ہے جس کی سزا ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، اور سزا ملتی ہے۔ سرکار کیا کرے گی؟ سرکار تو آنی جانی ہے۔ تو ہم نے اور آپ نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ ہم نے کہا اس کی وجہ سے نقصان ہوا، دماغ سے ہٹا دیجیے۔ صبح صبح کے وقت ہم اور آپ نکلے گھر سے، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ اب بلی نے راستہ کاٹ دیا تو تھوڑا رک گئے۔ ایک جگہ میں سفر کر رہا تھا، ہمارے ڈرائیور صاحب تھے، بلی نے راستہ کاٹا تو انہوں نے گاڑی روک دی، اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹے۔ جب بلی نکل گئی تو یہ بھی گاڑی اسٹارٹ کیا، پھر آگے بڑھے۔ ہم نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ وہ بلی نے جو راستہ کاٹ دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، بلا بلی ہمارے گھر میں کیسے آتے ہیں؟ جیسا کہ لوگ طواف کرتے ہیں۔ بھائی گئے ہیں نا مکہ، طواف کرتے ہیں، کیسے طواف کرتے ہیں؟ یعنی بار بار آنا جانا لگا ہوا ہے۔ تو بلا بلی ہمارے گھر میں ایسے آتے ہیں جیسا کہ طواف ہو رہا ہے ان کا، مطلب بار بار آنا جانا لگا ہوا ہے ان کا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بلا بلی گھر میں گھسے، ہم اتنی مرتبہ اپنے گھر سے باہر ہو جائیں گے۔ ہاں بلا آ گیا ہے، بلی آ گئی ہے، تو اب گھر سے باہر نکلو، پریشان ہو جائیے گا۔ آئیے حدیث لیتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 75۔ کبشہ بنت کعب کہتی ہیں ان کے سسر جی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ پتہ یہ چلا ساس سسر کی بھی خدمت بہو کو کرنی چاہیے۔ وہ کیسے؟ جیسے وہ ملنے کے لیے آئے تو وہ خود کہتی ہیں کہ میں وضو کا پانی ان کے لیے لے آئی۔ تو اب کیا ہوا کہ سسر جی آئے، وضو بنانے کے لیے بیٹھے، پانی لے کر آ گئی، ایک بلی آ گئی۔ تو بلی جب آ گئی تو سسر جی نے کیا کیا، ان کے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو سیدھا کر دیا تاکہ بلی پانی اور پی لے۔
تو اب یہ تعجب سے دیکھ رہی ہیں، ارے پانی پلا دیے بلی کو. تو کہا بھتیجی تعجب سے دیکھ رہی ہو؟ بولا ہاں. کہا یہ ناپاک نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم الطوافات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ طواف کرنے والا ہے یا طواف کرنے والی ہے. یعنی بلہ اور بلی اتنے گھر میں آئیں گے گویا کہ طواف ہو رہا ہے ان کا، یعنی بار بار آنا جانا لگا ہوا ہے. تو جتنی مرتبہ وہ اندر گھسیں گے اتنی مرتبہ ہم کو گھر سے باہر جانا پڑے گا. اپنے یہاں کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، مولوی صاحب جب سے میں نے شادی کی ہے، ارے پاپی عورت آ گئی ہے. اپنی عورت کو بھی کہاں سے پاپی کہیں کی. اور جب سے بٹیا پیدا ہوئی ہے ہم پریشانی ہے، ہاسپٹل میں سے پیسے بھر رہے ہیں. جب سے میں نے یہ دکان خریدی ہے گیا کام سے، اور اسکوٹر جب سے میں نے لی ہے اور اسکارپیو گاڑی لی ہے، ارے یار بڑا مسئلہ ہے. لوگ اپنی طرف سے بولتے جی نہیں. سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1993 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست نہیں ہے بلکہ برکت ہے عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں. مطلب ماشاءاللہ لیڈی لک ہے. جب سے میں شادی کیا الحمدللہ ماشاءاللہ، جب سے بٹیا پیدا ہوئی ہے برکت ہی برکت ہے الحمدللہ سبحان اللہ. جب سے میں نے یہ گاڑی خریدی ہے الحمدللہ اسکارپیو، اور دوسری والی ماشاءاللہ سبحان اللہ. جب سے میں نے وہ دکان لی ہے الحمدللہ، تو برکت ہی برکت ہے. تو ہم اور آپ اپنے دماغ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا میرے بھائی. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. فائدہ اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کی طرف سے، انسان کی طرف سے نہیں ہوتا.